دل بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں فائزہ خان اور آج اس مجلس میں میرے ساتھ شامل ہیں زہرا منصور، ارم رزاق، فائزہ اشرف اور رفعت عدیل. الحمدللہ آج ہم ایک بار پھر دل بدلے تو زندگی بدلے کی ان مجالس کے سلسلے میں استاذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم دل کی تبدیلی کے عمل پہ بات کر سکیں. استاذہ نکہت ہاشمی ہماری مسلسل اس سلسلے میں رہنمائی فرما رہی ہیں کہ ہم دل کی مختلف خرابیوں اور مختلف تبدیلیوں کے بارے میں جان سکیں اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکیں. خوشی اور غم ہر انسان کی زندگی میں آتے اور جاتے رہتے ہیں. یہ دونوں ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ان موقعوں پر انسان کے رویے اونچ اور نیچ کا شکار ہوتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا حال بھی عجیب ہے. جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اجر پاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. تو صبر کا بدلہ تو جنت ہے. اہل جنت کو بشارت دی جائے گی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم نے صبر کیا. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آج استاذہ الحمدللہ اور جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. آج ہم آپ سے جس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ صبر کی حقیقت ہے کہ صبر کیا ہے کہ جس کے بدلے میں جنت کا وعدہ دیا گیا ہے. زندگی کے ایک ایسے رویے کے بارے میں، ایک ایسی خصوصیت کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے. صبر اپنے نفس کو روک کر رکھنا ہے. ایک ایسے موقع پر جب انسان کو مصیبت پہنچے تو انسان اس موقع پر جزا فضا کی بجائے، شکوے شکایت کی بجائے سکون کی حالت میں رہے. پھر صبر صرف مصیبت میں ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر اپنے آپ کو مستقل مزاجی سے چلائے رکھنا یہ بھی صبر ہے. اسی طرح سے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کے کام ہیں، اس کی نافرمانی کے کام ہیں، اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا یہ بھی صبر ہے. اسی طرح سے زندگی میں مختلف مواقع پر جہاں پر نفس کی اکساہٹیں ہوں، ماحول کی طرف سے، ارد گرد کے معاشرے کے افراد کی طرف سے مختلف طرح کے مطالبات ہوں، وہاں اپنے آپ کو حق پر جمائے رکھنا یہ بھی صبر ہے. اسی طرح سے وہ موقع جو انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ انسان اس موقع پر دل کی خواہش کی مان لے اور حق کو چھوڑ دے، ایسے موقع پر جب انسان اپنی خواہش پر کنٹرول کرتا ہے تو وہ بھی صبر ہے. جو انسان پاک دامن رہتا ہے صبر کیے بغیر کیسے پاک دامن رہ سکتا ہے؟ جو انسان عفو درگزر کرتا ہے صبر کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی کو معاف کر سکے؟ تو زندگی میں اگر ہم اسے عمومی طور پر دیکھنا چاہیں تو یہ خوشیاں ہیں یا غم، اور ہر حالت میں انسان نے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنا ہے جو مقام حق ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے رہنمائی کی ہے. استاذہ جیسے آپ نے بتایا کہ صبر کرنا جو ہے یہ خوشی اور غم کے موقع پہ
اب خوشی پہ ہم پہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ صبر کرنا کیا، ہم جیسے تاکم کے موقع پہ بھی کہ رونا دھونا اور واویلا میں جانا اور اس کے بعد پھر انسان کچھ عرصے کے بعد کہے کہ میں نے صبر کر لیا، کیا اسی طرح صبر کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک خاتون کے پاس سے گزرے جو اپنے بیٹے کی قبر پر تھیں، تو آپ نے اس سے کہا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس نے رسول اللہ کو پہچانا نہیں اور آپ سے کہا کہ آپ کو اس جیسی مصیبت پہنچی ہوتی تو آپ کو پتہ لگتا کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے، بعد میں لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ پشیمان ہوئی، رسول اللہ کے پاس آئی، دیکھا دروازے پر کوئی دربان نہیں ہے، چلی آئی اور معذرت کرنے لگی اپنے طرز عمل پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو صدمے کے پہلے موقع پر ہوتا ہے، یعنی جب صدمہ پہنچے اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا یہ صبر۔ جب آپ نے پوری طرح جزا فضا کر لی، جب پوری طرح سے اظہار کر لیا، جو جی میں آیا کہہ لیا، اب آپ کی طاقت نہیں رہی، آپ خاموش ہو گئے، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صدمے کی ابتدا میں جو انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے تو یہ صبر ہے۔ جیسے اس سے آگے بڑھ کے جیسے ابھی آنٹی زارا نے بات کی کہ خوشی کے موقع پہ بھی صبر کیا جا سکتا ہے، یہ صبر صرف اور صرف حالت غم کے موقع پر ہی ہے؟ اصل میں صبر کا میدان بہت وسیع ہے۔ خوشی کے موقع پر جب انسان اپنے آپ کو اطراحٹ سے بچاتا ہے، جب اپنے آپ کو تکبر سے بچاتا ہے، نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنے سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو نارمل رکھتا ہے، حق پر رکھتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ خوشی کے موقع پر انسان زیادہ آپے سے باہر ہوتے ہیں۔ آپ عام طور پر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے خوشی کے موقع پر زیادہ یعنی عملی رویے ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچوں کو دیکھیے جنگل میں جیسے جنگلی جانور شور مچاتے ہیں، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے ہاؤ ہو کرتے ہیں، اسی طرح سے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں خوشیاں منانے کے یہی طریقے رہ گئے۔ تو خوشی کے موقع پر اس طرح سے اپنے آپ کو بے قابو ہونے دینا بے صبری ہے، اور خوشی کے مقام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، منعم کی نعمت کو پہچاننا اور اس کا شکر ادا کرنا، یہ شکر ہے۔ تو خوشی کے موقع پر جب انسان اپنے آپ کو ایسے رویوں سے روک کے رکھے، اطراحٹ سے، غرور سے، تکبر سے، اور اپنے آپ کو بالکل حق پر رکھے، تو یہ اس موقع کا صبر ہے۔ یعنی خوشی کے موقع پہ بھی اطاعت کے دائرے سے نہ نکلے اور معصیت کے کاموں سے بچے۔ اصل میں دائرے میں رہنا یہ مشکل کام ہے، اور دائرے میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو جب انسان روک کے رکھتا ہے یہی صبر ہے۔ استاد صاحب ہمیں دو باتوں کا تو پتہ چلا کہ خوشی اور غم دونوں میں صبر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ زندگی کے اور پہلوؤں کے اندر صبر کی کیا گنجائش ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ ہم ابتدا میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا جہاں انسان کو صبر کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں سب، اس موقع پر یعنی وقت نکال کے آنا، ظاہر ہے دوسرے معاملات پر صبر کرنا ہے کہ سیکھنے کی تمنا ہے، خواہش ہے، ارادہ کیا، وقت نکال کر آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو روکا اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جما کر رکھا، سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو جما کر رکھا، یہ اس موقع کا صبر ہے، یہ ثبات ہے اور یہ مطلوب ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جیسے بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں زندگی میں، جیسے اطاعت کے مواقع ہیں، اطاعت کا ہر موقع دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر جو شخص صبح سویرے فجر کے وقت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے یا ایون گرم پانی سے بھی وضو کرنا چاہے، بستر کو چھوڑ کے اٹھتا ہے، تو کیا وہ اپنے نفس کو سنبھال کر نہیں رکھتا؟ جب وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو یہ اس اطاعت کے کام کے لیے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح سے گرمیوں کے طویل دنوں میں جب پیاس
की शिद्दत इंसान को परेशान करती है, उस मौके पर जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखना बजाते खुद सब्र है, और फिर उसमें अपने आप को परेशानी के इजहार से बचा के रखना, ये सब्र ही तो है। इसी तरह से ज़िंदगी के बाकी मौके, अगर आपको किसी ने बुरी बात ऐसी कही, दिल को लग गई, दिल चाहता है जवाब ज़रूर दे दें कि ये बात तो जवाब दिए बगैर नहीं छोड़नी। इस मौके पर आप अपने आप को रोक कर रखते हैं, रद्द अमल की नफ्सियात से बचाते हैं, रिएक्शनरी नहीं होते, तो ये सब्र है। इसी तरह से जैसे हुकूक व फराइज़ की अदायगी में बाज़ औक़ात रिश्तेदार इंसान के साथ भलाई का सलूक नहीं करते, आप जिनके साथ भलाई कर रहे हो वो आपको भला रिस्पॉन्स नहीं देते, अब वो हुस्न अमल मुसलसल जारी रखना मुमकिन नहीं रहता। कौन सी चीज़ है जो इंसान को जमा के रखती है? अल्लाह से अजर पाने की उम्मीद है। इस उम्मीद पर फिर बंदा सब्र करता है कि मैंने रिश्तेदारों से जज़ा नहीं लेनी, मुझे तो अल्लाह से जज़ा चाहिए, और मैंने वही रविश इख्तियार करनी है जो रब को पसंद है। इसी तरह जैसे आपने मवाक़े की बात की, तो बुराई से अपने आप को बचा के रखना हर जगह पर। मसलन कोई मौका है, झूठ बोलकर बचने के इम्कानात हैं, उस मौके पर सच बोलने के लिए अपने आप को उभारना और हालात को फेस करने के लिए तैयार करना, ये सब्र है। इसी तरह ज़िंदगी के दीगर मामलात भी आ जाते हैं, और आप बाकी तो जानते हैं, नुकसान हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई और तकलीफ पहुंची, कोई बीमारी आई, हर मौके पर रिएक्शन से अपने आप को बचा के रखना और अपने आप को अल्लाह ताला की इताअत के दायरे में रखना, ये सब्र है। सादा जैसे भी आपने बात की कि जब आप किसी से बदला लेने के वक्त भी सब्र करते हैं, इस बात की हकीकत को थोड़ी वाज़िया कीजिएगा कि अगर आप ताकत रखते हैं और बदला नहीं लेते, और अगर आप ताकत नहीं रखते तो फिर उस वक्त पर भी आप बदला नहीं ले सकते, तो इनमें से सब्र का मामला किस जगह पर होगा और किसकी कौन सा रवैया अफजल होगा? बात यह है कि जिस वक्त इंसान बदला लेने की कुदरत रखता है और बदला नहीं लेता, यही वो चीज़ है जिस पर अजर मिलना है। क्योंकि एक चीज़ आपकी ताकत में थी, कुदरत थी, आपको, आपने अपने आप को रोक के रखा, तो ज़ाहिर है आपने कुछ किया, तो इस पर आपको अजर मिलेगा। जहाँ आपकी कुदरत ही नहीं, आप वैसे ही खामोश रहे, तो जाहिर है कि आपने कोई ऐसा तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया जिस पर अजर मिल सके। यानी ऐसा मौका जहाँ आप कुदरत ही नहीं रखते, आप खामोश रहें, तो आपने यानी अपने आप को किसी ऐसे अमल के लिए मजबूर नहीं किया, तो ये सब्र के ज़ुमरे में इस इस्तिलाही एतबार से तो नहीं आता कि आपने ऐसा कोई अमल किया ही नहीं, मजबूर हो गए। मजबूरी के अमल में और इख्तियारी अमल में फ़र्क होता है। इख्तियारी अमल पर जो इरादे के साथ किया जाता है, जज़ा तो उसी के साथ वाबस्ता है। ये जो बात है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल नियतों से है। तो नियत इरादा है ना, किसी काम को करने का इरादा, जिसका आपने इरादा ही नहीं किया, वो काम बज़ाहिर तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि काम है, लेकिन इरादे के बगैर होने वाला अमल जो है उस पर जज़ा कैसे हो सकती है? उस्ताद, मेरा सवाल ये है कि क्या सब्र का ताल्लुक इंसान के ज़ाहरी अमाल के साथ भी होगा? मसलन जैसे एक इंसान है, उसने अपने आप को ज़ाहिर तौर पर तो जज़ा व फ़ज़ा से रोक लिया, या फिर रिएक्शनरी होने से अपने आप को लोगों के सामने तो रोक लिया, मगर उसके अपने अंदर मुसलसल एक कैफियत जारी है, यानी उसको गुस्सा भी आ रहा है, उस पे दिल में कोई बात भी छुपी हुई है इस तरह की। क्या हमें सब्र उन जगहों पर भी करना होगा, या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर हमें अपने आप को रोकने का नाम सब्र है सिर्फ? बेटा, हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं, जिंदगी की तब्दीली है जिसका दिल की तब्दीली के साथ गहरा ताल्लुक है। आपने जो बात की कि दिल में गुस्सा भी आ रहा है और जाहिर में अपने आप को रोक रखा है, तो एक नेचुरल अमल है, फितरी अमल, कि आपको गुस्सा आएगा तो गुस्से के इजहारी से तो रुकना है,
لیکن جب تک ایک انسان کو اجر کی امید نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے لیے غصے پہ قابو پانا ممکن نہیں رہتا. تو یہ غصے پر جب انسان قابو پاتا ہے اور دوسرے کے اس طرز عمل پر ریاکشن رد عمل کا اظہار نہیں کرتا تو یہی تو صبر ہے. اندر اور باہر کی دنیا مختلف نہیں ہے کہ اگر اندر غصہ ہے اور ظاہر میں اس کا اظہار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہی کنٹرول, یہی تو صبر ہے. کیونکہ ایک چیز موجود ہے جو کنٹرول لوز ہونے پہ, کنٹرول ختم ہونے پہ بہت برے طریقے سے دوسرے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا کہ نہیں, اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. اس وقت میں وہی کروں گی جو میرا رب چاہتا ہے. تو یہی صبر ہے. استاذہ ایسا ہوتا ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے اندر تکلیف بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان مشقت کرنے پر آمادہ بھی ہوتا ہے, لیکن باہر کا ماحول اس کے لیے اس طرح سے ہو جاتا ہے جو اس کو بار بار برائی کی طرف ابھارتا ہے. تو کیا اس لمحے میں یعنی آپ مائل بھی ہو رہے ہیں اور آپ بچ بھی رہے ہیں, تو پھر آپ صبر کے کون سے لیول پہ ہیں؟ یعنی مستقل طور پر آپ برائی کی طرف جا بھی رہے ہیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مشقت بھی کر رہے ہیں اس سے بچنے کی. بیٹا دنیا میں یہی تو امتحان ہے. امتحان کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف انسان نیکی کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف نیکی سے روکنے کے لیے شیطان اپنا کردار ادا کرتا ہے. اس نے تو اپنا کام کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جیسے آپ یہ چاہتے ہو کہ برائی سے بچ جاؤ, اندر برائی سے بچنے کی خواہش ہے اور باہر آپ اس برائی سے بچنے کے لیے ماحول کو سازگار نہیں پاتے. تو بات یہ ہے کہ باہر کے ماحول میں جو کچھ آپ دیکھتے ہو آپ اپنے آپ کو بے چارگی کا شکار کرتے ہو کہ دراصل قصور میرا نہیں, قصور فلاں کا ہے, حالات ایسے نہیں ہیں. یہ طریقہ واردات ابلیس کا ہے. بلیمنگ ایٹیچیوڈ ہے کہ ماحول سازگار نہیں ہے. ناسازگار ماحول میں اپنے آپ کو رد عمل سے بچا کے رکھنا, اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھنا, یہی تو صبر ہے کہ اپنے آپ کو پھر بھی حق پر جمائے رکھنا ہے. اب یہ حق پر جمانا کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیے کہ نیکی کرنے کی خواہش کے ساتھ نیکیاں نہیں ہوتی اور برائی کرنے کی خواہش کے ساتھ برائی صادر نہیں ہوتی. خواہش تمنا کا روپ دھارتی ہے, پھر انسان ارادے کرتا ہے, ارادے کا دخل ہے. اگر آپ برائی سے بچنے کا ارادہ کر لیں تو دوسرا کام ہوگا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا. اب جو دوسرا کام جو آپ نے بتایا ہے, دوسرا کام آپ یہ کرتی ہیں کہ اس کے لیے ماحول کو دیکھتی ہیں کہ ماحول سازگار نہیں ہے. تو ماحول کو دیکھیں گے تو کام نہیں ہوگا. اس کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں, اللہ سے مدد کریں, طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ موقع اعتماد کا ہے کہ وہ میرا رب مجھے برائی سے بچائے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے جو اپنے کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اور زیادہ اس برائی سے بچنے کے لیے کوشش کریں, ماحول بدل ڈالیں, اندر کا بھی باہر کا بھی. اور پھر یہ کہ جس بدی میں مبتلا ہو رہے ہیں یا جو برائی بار بار اٹریکٹ کر رہی ہے یا جس کے لیے دل کے اندر تمنا ابھرتی ہے, اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر پڑھیں, سنیں, اور یہ ہے کہ اس کی نفرت دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. تو جس برے عمل سے نفرت ہو جاتی ہے پھر اس کو کرنے کے لیے آمادگی پیدا نہیں ہوتی, پھر بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کی مدد کے ساتھ ہی انسان کے لیے صبر کرنا ممکن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. صبر کی کوئی درجات بھی ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ ایک انسان
کسی نیک عمل کو کرنے کے لیے ابتدائی طور پر جب مشقت کاٹتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے. پھر جب ایک انسان آگے بڑھ کے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے. اور جب انسان عملی کوشش کرتا ہے تو یہ تیسرا درجہ ہے. یعنی نیک کاموں کے لیے مشقت کرنے کا عمل ہے تو بہت بڑی بات، یہ پہلے درجے کا کام ہے. لیکن اس کے لیے علم حاصل کرنا، جو انسان اس پر اپنے آپ کو کاربند نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے علم ضروری ہے، ناگزیر ہے. ظاہر ہے یہ زیادہ بڑی مشقت کا کام ہے. پھر اس کے بعد اپنے نفس کے ساتھ جو مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، اس کی باری آتی ہے. بغیر علم کے انسان اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہے کر نہیں پاتا. اسی لیے یعنی ایک طرف خود علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، دوسری طرف دوسرے افراد کو بھی تواصو بالصبر کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ بھی صبر کی نصیحت کریں. میڈم، اس میں آپ علم کی آپ نے ذکر کیا، کس علم کی آپ بات کرتی ہیں جس سے کہ ہمیں صبر کو تقویت دینے کا موقع ملتا ہے اور توفیق ملتی ہے؟ کون سے صبر، وہی کے علم کی بات ہے یا عام جو ہم علم حاصل کرتے ہیں؟ ظاہر ہے فزکس، کیمسٹری، بایو، لینگویجز، سوشل سائنسز تو اس کے لیے ہیلپ نہیں دیں گی. اس کے لیے وحی کا علم ہی ہیلپ دے سکتا ہے، کیونکہ وحی کا علم تو انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہے اور انسان کی عافیت کے لیے ہے. صحیح ترین علم وہی ہے جو رب کی جانب سے آیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا. جیسے آپ نے صبر کے بارے میں ہماری رہنمائی کی، صبر کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا، تو کیا یہ بتائیے کہ عام زندگی کے علاوہ دین کے اور کاموں میں بھی، اطاعت کے اور کاموں میں بھی کہیں صبر کا کچھ ذکر ہے یا کچھ گنجائش ہے؟ اور سورہ ال عمران کی آیت نمبر 200 میں ہے، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. صبر کرو، صبر کا مقابلہ کرو اور مورچوں پر ڈٹے رہو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کا تعلق صرف عام معاملات سے نہیں ہے. جو کام بھی دین کی سربلندی کے لیے کیے جاتے ہیں، دعوت اللہ کا کام ہو یا جہاد فی سبیل اللہ کا کام ہو، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہے اور باہمی یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرنے کی ضرورت ہے، صبر کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں اس آیت کے اندر جو بات ہے کہ مورچوں پر ڈٹے رہو، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جیسے جنگ کے میدان میں مورچوں پر ڈٹے رہنا ہے، ایسے ہی نظریاتی میدان میں بھی مورچے ہیں، وہاں پر بھی ثبات اختیار کرنا صبر ہے. جیسے میڈیا کے میدان میں بے حیائی کے فروغ دینے کے لیے لوگ اپنی قوتیں، صلاحیتیں، مال سبھی کچھ لگاتے ہیں، تو ان کا مقابلہ اسی طرح سے نیکی کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ان مورچوں پر ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے، کیونکہ اس کی جزا رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. جزاک اللہ استاذہ، آپ نے آج ایک بار پھر ہماری رہنمائی فرمائی صبر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اطاعت کے کاموں میں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ایک بار پھر شامل ہوں گے اور استاذوں سے بہت کچھ اور سیکھنے کا موقع ملے گا. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی بدلے.